حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اس بات ہے، اذا احب عبدی لقائی احببت لقاہ، احببت لقاہ، احببت میں صفت محبت کا اس بات، اور لقاء میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اس بات، رؤیت باری تعالیٰ کا اس بات، اللہ کی ملاقات اس کی رؤیت کے ساتھ ہوگی، اس کے دیدار کے ساتھ ہوگی۔ اور وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ میں اللہ تعالیٰ کی صفت کراہت ثابت، پسند بھی کرتا ہے ناپسند بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی کرتا ہے، سب اللہ کی صفات۔ اور اگر آپ کہیں کہ کراہت نہیں کرتا، یہ اللہ کے شأن نشان نہیں، تو یہ نقص ہوگا اللہ کی ذات میں سبحانہ و تعالی۔ جو عمل یا جو بندہ کراہت کے قابل، اللہ کراہت کرے گا اس سے۔ معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے لائق ہے۔ صفت محبت کی صفت کراہت میں آپ تعویلیں کریں تو تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تعویل کی اساس کیا ہے جناب؟ یہ صفات انفعالی ہیں جو تغیر کو موجب ہے۔ محبت میں ایک تغیر آتا ہے، ایک بندے کی ایک نارمل کیفیت ہو، کسی محبوب کو دیکھے یا کوئی اس محبت کرنے لگے تو اندر کے جذبات تبدیل ہوتے ہیں، کراہت کرے تب بھی جذبات تبدیل ہوتے ہیں۔ محبت کا جذبہ اور ہوتا ہے، کراہت کا جذبہ اور ہوتا ہے، انفعالیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ تغیر سے پاک ہے۔ بھی تمہاری کم بختی اور شقاوت کی بنیاد یہ ہے کہ تم خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس کرتے۔ اس باب میں داخل ہو جاؤ اللہ کا یہ فرمان پڑھ کر کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تشبیہ سے پاک ہے۔ خالق کہاں اور مخلوق کہاں؟ یہ قیاس کہاں سے آ گیا؟ کیا مخلوق کی صفات آپس میں ایک جیسی؟ سورج باہر کھڑا ہے اور آپ کی یہ لائٹ، یہ بھی نور ہے وہ بھی نور ہے، ایک جیسا نور ہے؟ ہاتھی کا پاؤں اور چیونٹی کا پاؤں ایک جیسا ہے، حالانکہ مخلوق ہے تو یہ عقل جو کتاب و سنت کے نور سے محروم ہے کہاں سے آ گئی؟ یہ بات کب کرو گے تم؟ جب رب تعالیٰ کی محبت کو، رب تعالیٰ کی کراہت کو مخلوق کی محبت اور کراہت پر قیاس کرو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ محبت کرتا ہے، ہمارا ایمان کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ اگر محبت کو نہیں مانو گے، یہ محبت میں تعویل کر کے اس کی روح کو مسخ کر دو گے، تو کیا تم اللہ کی محبت کے مستحق بنو گے؟ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ، ایک بندہ اللہ کی رؤیت کا انکار کرتا تھا، اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ کیوں پڑھا؟ مبتدع، میں نے دعا تھوڑی کی، میں نے کہا یا اللہ، یہ تھی رؤیت کا منکر تھا، اس کو قیامت کے دن اپنی رؤیت سے محروم رکھنا۔ اب جو محبت کا منکر ہو وہ اللہ کی محبت کا مستحق ہوگا؟ تو اس ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا اس بات ہے۔ قال اللہ میں صفت کلام ہے، احببت میں صفت محبت ہے، لقاء میں صفت رؤیت باری تعالیٰ ہے، اور کرہتوں میں صفت کراہت ہے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہنا یا ملاقات نہ چاہنا، اس میں ایک اشکال ام المومنین کو پیدا ہوا، آپ کو بھی اشکال وہ ہوگا موجود۔ انہوں نے فرمایا کہ کل ما یکرہ الموت، موت کون پسند کرتا؟ اللہ کو ملنے کا معنی موت، تو موت تو سب کو ناپسند ہے، کون کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو یہ پھر حدیث اللہ تعالیٰ اس کی لقاء چاہے گا، جو اللہ کی لقاء چاہے گا، مانا جس کو مرنا پسند ہے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ بھائی ایسا یہ بات نہیں، جب بندے کا وقت موت قریب آتا ہے تو بندوں کی 2 قسمیں ہوتی، ایک ہے بشرا بالجنہ، جس کو جنت کی بشارت دے دی جاتی کہ وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اب جنت دیکھ رہا، سانسیں آ رہی، اب وہ چاہتا ہے کہ جلدی موت آئے، جلدی اپنے مقام پر پہنچو، اللہ سے جا ملو، پھر کون انتظار کرے؟ اور بعض بندے شقی، اللہ مجھ سے بچائے رکھے، ان کو جہنم کا ٹھکانہ دکھائی دیتا ہے، تو وہ موت چاہے گا پھر کہ میں جہنم میں چلا جاؤں۔ تو یہ حدیث عند الموت اس کا اجرا ہے۔ عند الموت بعض لوگ اپنے ٹھکانے کو دیکھ کر اللہ کی ملاقات جلدی چاہیں گے، جلدی جنت میں پہنچ جائیں۔ جیسے عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں کھجوریں کھا رہے ہیں، بڑا استغنا کا عالم، اگر میں میدان میں کود جاؤں، آگے بڑھتا جاؤں، ہر زخم سینے پر کھاؤں، مجھے کیا ملے گا؟ شہید ہو جاؤں۔ جنت عرضها السماوات والارض، جنت ملے گی جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر، لمبائی کا ذکر نہیں، عرض اس کا، جنت ملے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے 7 کھجوریں نکال لی کہ خالی پیٹ نہ جاؤں، کچھ کھا تو لوں، کچھ طاقت ہو، پھر وہ 7 بھی پھینک دی، اور کیا کہا؟ اگر تمہیں کھانے بیٹھ جاؤں تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی۔ بشارت اللہ کے نبی دے چکے ہیں، جب بشارت مل گئی پھر ایک سانس بھی لمبی محسوس ہوگی، بوجھ محسوس ہوگی، پھر واقعی بندہ اللہ کی لقاء چاہے گا۔ اس حدیث کا مصداق بھی یہی۔